السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے مزاج بخیر ہوں گے۔ کشمیر، پاکستان اور بھارت، ایک محبوبہ اور دو عاشق، لیکن ان کا عشق سچا ہے نہ کھرا ہے۔ یہ تو اپنی اپنی دکان چلائے بیٹھے ہیں۔ دونوں دیسوں کی اسی کشمیر کے باعث روزی روٹی چل رہی ہے۔ دفاع کے نام پر اسی کشمیر کو معمہ بنا کر دونوں باولے ہوئے بیٹھے ہیں۔ اپنے اپنے ملک میں دونوں ہی دیسوں نے غریب طبقے کی چمڑی ادھیڑ کے رکھ دی ہے اور اس خطے غربت سے نیچے رہنے والے لوگوں سے اپنے اپنے ملک کے ایٹمی ہتھیاروں کو چٹوانے کا کام گام گام پر کرتے نظر آتے ہیں۔ کشمیر کے نام پر پاکستان میں کمیٹیاں بھی بنتی رہیں اور کچھ عظیم لوگ دہائیوں اس کمیٹی کے چیئرمین بھی رہے، مگر مجال کیا جو خاطر خواہ کوئی کام کیا ہو یا اقدام اٹھایا ہو۔ اگر ہم نے کچھ کیا ہے تو ریلیاں نکالی ہیں، اظہار یکجہتی کے لیے یوم کشمیر منائے ہیں، یا کشمیر پر ہونے والے ظلم و ستم پر من ہی من میں یا منہ ہی منہ میں بڑبڑانے کا کام ہم نے بڑے ہی تم تراک سے کیا ہے، جبکہ کشمیری اسی پاکستان کے جھنڈے کو سینے سے لپٹا کر اسی چھاتی پر گولیاں کھا کر شہید ہو جاتے ہیں۔ اسی پاکستان کے جھنڈے کو ہاتھوں میں اٹھا کر بلند کرنے کی پاداش میں زمین میں گاڑ دیے جاتے ہیں، مگر مجال ہے جو وہ ٹلتے ہوں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ پاکستان نے آخر ان کشمیریوں کے لیے کیا کیا ہے؟ بڑا ہی آسان تھا ان کشمیریوں کے لیے کہ یہ بھارت میں شامل ہو کر اپنے اوپر ہونے والے 7 دہائیوں سے ظلم و جبر سے رہائی حاصل کر لیتے، مگر ان کی دیوانگی دیکھیے کہ یہ 70 سالوں سے دیوانہ وار مسلسل جد و جہد میں لگے ہوئے ہیں۔ اگر ان کی زبان پر کوئی نعرہ ہے تو صرف ایک، کشمیر بنے گا پاکستان۔ لیکن پاکستان بیچارہ کشمیریوں کے لیے کرے بھی تو کیا کرے؟ اس کے اپنے حکمرانوں کا حال پتلا ہے۔ بظاہر ہم دنیا کی طاقتور ترین فوج کے حامل ہیں، جس کا نام لے لے کر، جس کے نعرے مار مار کے سینے پر ہتھڑ مارتے ہیں اور بات بات پر اپنے ایٹم بم کو چاٹتے ہیں، لیکن پرواہ کسے ہے؟ آپ ایٹمی طاقت ہوتے ہوئے بھی اگر اپنی بات نہ منوا سکیں، اپنے مظلوم بھائیوں کی آواز نہ بن سکیں، ان کی قسمہ پرسی میں ان کے کام نہ آ سکیں، تو یقین جانیے نہ تو دفاع کسی کام کا ہے، نہ آپ کی طاقت کسی گنتی میں آتی ہے۔ ہمارے ملک کے وزیر خارجہ، جن کا کام اصولاً ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ UN میں آواز اٹھاتے، عالمی برادری میں مذمت پیش کرتے اور ہر اس فورم پر کشمیر پر ہونے والے ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے، بلکہ آواز کیا اٹھاتے، انہیں مجبور کرتے کہ جو کشمیر کی خاص حیثیت تھی، جسے بھارت نے حالیہ دنوں ختم کر دیا ہے اور ان پر ظلم و ستم کے ایک نئے دور کا آغاز کر دیا ہے، گو کہ قیامت ان پر پہلے بھی گزرتی ہے، لاشیں وہ پہلے بھی اٹھاتے ہیں، جانیں وہ پہلے بھی دیتے ہیں، مگر اب جو لہو کا بازار گرم ہوا ہے اس کے منظر الگ اور دہائیاں بہت اذیت ناک ہیں۔ اور ہمارے وزیر خارجہ کسی عملی اقدام یا کسی پختہ، مدلل اور ٹھوس سٹیٹمنٹ دینے کی بجائے کہتے بھی تو کیا ہیں کہ مودی پر خدا کی لاٹھی برسنے کی بد دعائیں کی جائیں۔ یعنی ہم ایک ایٹمی قوت ہو کر اگر کچھ کر سکتے ہیں تو صرف بد دعائیں۔ ہم سے اچھے تو پھر وہ فلسطینی ہیں جو سینے پر گولیاں بھی کھاتے ہیں اور جدید ترین اسلحے کا مقابلہ پتھروں سے کرتے ہیں۔ کشمیریوں کے سامنے تو ہم خاک بھی نہیں کہ اگلے مرتے جاتے ہیں اور پچھلے اپنی جان قربان کرنے کے لیے آگے آتے جاتے ہیں۔ لیکن وزیر خارجہ صاحب کا بھی قصور نہیں، یہ بیچارے بے اختیار ہیں، بلکہ یوں کہا جائے کہ یہ کٹ پتلیاں ہیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ نہ یہ کچھ کر سکتے ہیں اور نہ ہی اپنی مرضی سے کچھ کہہ سکتے ہیں، تو یہ بیان، اور وہ بھی مذمتی بیان، تگڑا بیان، یہ دیں بھی تو کیسے؟ البتہ منہ کے فائر کرنے میں ہمارا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ ساری حکمت، حمیت، غیرت، جذبہ، احساس، اخوت اور مسلمانی بھائی چارہ فائر بن کے ہمارے جسموں میں اتر چکا ہے۔ اس لیے ہم ایٹم بم کی دھمکی دے کر فائر صرف منہ کے کرتے ہیں۔ کشمیر جسے آج تک ہم جنت کہتے رہے اور اس شعر کو پڑھ پڑھ کر خود کو تسلی دیتے رہے کہ کشمیر تو جنت ہے، یہ بھلا کسی کافر کو کیسے ملے گی؟ یاران جہان کہتے ہیں کشمیر ہے جنت، جنت کسی کافر کو ملی ہے نہ ملے گی، لیکن وہ کشمیر کافر نے اپنی چیرہ دستیوں اور شاطر بازیوں سے ہتھیا لی ہے، اور جو اس کشمیر کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں وہ ہاتھ ملتے رہ گئے ہیں۔ اور بھارت کی تو بات ہی کیا کرنی، یہ لوگ عقل سے عاری، دماغ سے پیدل اور حواس سے فارغ ہیں۔ یہ اس مودی کو اپنا لیڈر مانتے ہیں جس نے ہزاروں مسلمانوں کی جانوں کے ساتھ کھیلا، اور کتنے مزے کی بات ہے کہ جس منہ سے یہ اس دہشت گرد مودی کی تعریفیں کرتے ہیں، اسی گندی زبان سے پاکستان کو دہشت گرد کہتے ہیں۔ ارے تم سے بڑا بھی کوئی دہشت گرد، ظالم اور جابر ہوگا جو کشمیر کے مظلوم عوام کی جانوں سے 70 سالوں سے کھیل رہا ہے،
لیکن اس کا دل نہیں بھر رہا۔ اپنے ملک کی ساری فوج تو تم نے کشمیر میں لگا رکھی ہے، اس کے باوجود ان کے اسپیشل اسٹیٹس کو بھی تم نے ختم کر دیا۔ لیکن یاد رکھو، یہ وہ آگ ہے جسے تم جتنا بجھانے کی کوشش کرو گے یہ اتنا بھڑکے گی، اور اس نے بالآخر تمہیں جلا کر راکھ کر دینا ہے۔ پھر چاہے آنکھیں موندو، خوش فہمیوں میں رہو یا خام خیالیوں میں غرق رہو، لیکن مقدر تمہارا جل کر خاک ہونا ہے۔ دہشت گردی کی بات کرتے ہوئے مودی اور اس کے حواریوں کو شرم آنی چاہیے کہ جن کے دیس میں گائے کی عزت ایک انسان سے زیادہ ہے، یہ ایک پالتو جانور کو اپنی ماں بنا کر جتنی عزت و تکریم دیتے ہیں اتنی یہ اپنی حقیقی ماں، بہن، بیٹی اور بیوی تک کو نہیں دیتے۔ تو ایسے لوگوں سے توقع بھی کیا کی جا سکتی ہے؟ ہر مذہب کی تکریم، توقیر اور تعظیم لازم ہے۔ گائے کا جو مقام ہندو مت میں ہے اس پر ہم کوئی بحث نہیں کرتے، لیکن سچ کہوں تو بھارت میں بسنے والی اکثریت جو کشمیر پر ہونے والے اس ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کی بجائے خوشیاں منا رہی ہے، مبارکبادیں دے رہی ہے اور کشمیر میں گرنے والی لاشوں پر خوشیاں منا رہی ہے، یہ وہی طبقہ ہے جو گائے کا پیشاب پی پی کر اپنے اوسان سے جا چکا ہے۔ اب نہ ان کی عقلیں کام کرتی ہیں، نہ انہیں کچھ نظر آتا ہے، نہ سنائی دیتا ہے اور نہ کسی چیز کا احساس ہوتا ہے۔ ظلم ایک حد تک قابل برداشت ہوتا ہے، لیکن جب تمام حدیں عبور کر دی جائیں تو ظلم کا انجام مٹ جانا ہوتا ہے، اور بھارت کا یہ رویہ اسی انجام کی طرف پیش قدمی ہے۔ رہی بات مسلمانوں کی، تو یہ جو اپنی اپنی چھت کو بچانے میں لگے ہیں، ہر مسلمان ملک اپنے دفاع میں دوسرے مسلمان ملک کا ستیہ ناش کیے جا رہا ہے، اس سے دشمنی مول لے رہا ہے، اس کی تباہی پر آنکھیں میچے ہوئے ہے، ان کی سسکیوں پر کان بند کیے ہوئے ہے۔ آخرکار اس ساری ستم ظریفی نے ان پر برسنا ہے، اور جب تک یہ متحد ہو کر زنگ آلود تلواروں کو نہ اٹھائیں گے، ان کا مقدر میں پسپائی، نامرادی اور دھتکار لکھی جاتی رہے گی، کیونکہ مسلمان اصل میں مسلمان بنتا ہی تب ہے جب وہ موت سے بے نیاز ہو کر زندگی کو حق کی خاطر، سچ کی خاطر اور اپنے دین کی خاطر لٹا دیتا ہے۔ وہ تمام تر دنیاوی بتوں کو توڑ کر وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کی تمثیل بن جاتا ہے، اور جب تک ایسا نہ ہوگا تو ایسا ہوتا رہے گا۔ ملتا ہوں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔